اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم 27ویں پارے اور سورۃ الذاریات کے مضامین پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 2، آیت 24 سے 46، مجرم قوموں کے جرائم اور ان پر عذاب۔ سورۃ الذاریات کے دوسرے رکوع میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی موعظانہ ولادت کی بشارت دی۔ اس کے بعد اسی رکوع میں قوم لوط علیہ السلام، آل فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح علیہ السلام کے جرائم اور ان پر نازل ہونے والے عذابوں کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 3، آیت 47 سے 60، انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے۔ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے بلند و بالا آسمان اور وسیع و عریض زمین بنائی اور اللہ کائنات کو مزید وسعت دے رہا ہے۔ اس نے ہر شے کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ جس طرح زمین آسمان کا جوڑا ہے، اسی طرح آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کا جوڑا ہے۔ آخرت کی زندگی میں سرخرو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اپنا مقصد زندگی پورا کریں۔ انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق ہے اللہ کی عبادت، یعنی زندگی کے ہر گوشے میں ذوق و شوق سے اللہ کی اطاعت۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو آخرت میں رسوائی کا سامنا کریں گے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور، کافروں کے لیے پرجلال وعید۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 28، نیک اولاد جنت میں ساتھ ہوگی۔ پہلے رکوع میں حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بدترین عذاب کی وعید ہے۔ اس کے برعکس پرہیزگاروں کے لیے نعمتوں والی جنت کی بشارت ہے۔ جنت میں نیک انسان کو اس کی نیک اولاد کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اگر کسی کے اعمال کی کمی کی وجہ سے اس کا درجہ جنت میں نیچے ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے اس کا درجہ بڑھا کر اوپر والے کے ساتھ کر دے گا۔ جنتی کہیں گے کہ ہمیں یہ انعام اس لیے ملا ہے کہ ہم اپنے گھر میں غافل نہیں تھے بلکہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ رکوع نمبر 2، آیت 29 سے 49، اللہ تعالیٰ کا گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غیظ و غضب۔ دوسرے رکوع میں بڑے جلالی اسلوب میں مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن، مجنون اور شاعر ہونے کا بہتان لگا رہے تھے۔ جواب دیا گیا کہ یہ عقل کے اندھے غور کریں کہ کیا ایسے پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی حامل ہستی کاہن، مجنون اور شاعر ہو سکتی ہے؟ انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو پھر وہ بھی مقابلے میں قرآن جیسا کلام بنا کر دکھائیں۔ ان سے للکار کر پوچھا گیا کہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ خود ان کی ذات کو کس نے بنایا ہے؟ کیا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ اگر وہ ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو عنقریب اللہ کا عذاب انہیں گھیر لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اللہ کی نظر کرم ہے۔ مخالفین کے اعتراضات کو صبر و تحمل سے برداشت کیجیے اور ان کے برے انجام کا انتظار کیجیے۔ اطمینان قلب کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم، اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کا بیان۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 25، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ملکوتی صورت میں دیدار۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ گویا ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل اللہ کی عطا کردہ ہدایت کا مظہر ہیں۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو بندوں تک دو راویوں کے ذریعے پہنچا۔ ایک ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی ملکوتی شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ زمین پر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات نازل فرمائیں۔ اس وقت پورا افق حضرت جبرائیل علیہ السلام، امین علیہ السلام کے وجود سے چھپ رہا تھا۔ دوسری مرتبہ شب معراج میں جب وہ آسمانوں پر بیری کے ایک ایسے درخت کے پاس ظاہر ہوئے جو جنت کے قریب ہے، اس بیری پر اس وقت اللہ کی انوار و تجلیات کے عظیم مظاہر چھائے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور آیات الہی کا بھی مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ مشاہدہ خوب جم کر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بھرپور حوصلہ نظر تھا، البتہ نگاہوں نے ادب و احترام کا پورا لحاظ رکھا۔ رکوع نمبر 2 آیت 26 سے 32۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے گا۔ دوسرے رکوع میں مشرکین مکہ کے اس دعوے کی تردید کی گئی کہ فرشتے ان کی سفارش کریں گے۔ واضح کیا گیا کہ سفارش ہوگی اللہ کی اجازت سے اور اس کے حق میں جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا۔ روز قیامت اصل فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ برے لوگوں کا برا انجام ہوگا۔ اس کے برعکس جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی ہر صورت سے بچتے ہیں انہیں بخشش اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہ ہر انسان کی نیکی سے واقف ہے، لہٰذا نیکیوں کی تشہیر نہ کیا کرو، دکھاوے سے نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ رکوع نمبر 3 آیت 33 سے 62۔ انسان کا عمل اس کے کام آئے گا۔ تیسرے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہر انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ عنقریب تمام انسانوں کے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور اللہ ہر انسان کو اس کی اچھی یا بری کوشش کا پورا بدلہ دے دے گا۔ واضح کیا گیا کہ انسان سراپا اللہ کے اختیار میں ہے۔ خوشی، غمی، زندگی، موت، خوشحالی یا تنگ دستی دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی نے سابقہ قوموں کو ان کی سرکشی پر ہلاک کیا۔ خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور پوری زندگی میں اس کی فرمانبرداری اختیار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر۔ اللہ کے غیظ و غضب کا پرجلال مظہر۔ رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 22۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کے لیے سخت وعید بیان کی گئی۔ وہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی حق کو جھٹلا رہے ہیں، لہٰذا انہیں دنیا و آخرت میں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد نے بھی ایسی روش اختیار کی۔ قوم نوح علیہ السلام کو اللہ نے زبردست طوفان اور قوم عاد کو تیز آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ یہ مضمون بیان کیا گیا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن حکیم ایسی مشکل کتاب نہیں ہے جسے صرف علماء کرام ہی سمجھ سکتے ہوں۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جن کے بارے میں خود قرآن کا تبصرہ ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن کی ہدن للناس یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن بڑے سادہ اور عام فہم اسلوب میں ایک انسان کو آگاہ کر رہا ہے کہ اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ البتہ قرآن کی تفسیر کرنے یا اسے احکامات اخذ کرنے کے لیے چند بنیادی علوم سیکھنا ضروری ہیں، اور یہ سعادت علماء کرام ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 آیت 23 سے 40۔ مجرم قوموں پر اللہ کا عذاب۔ دوسرے رکوع میں قوم سمود اور قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کا ذکر ہے۔ قوم سمود کو اللہ نے شدید زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا۔ قوم لوط پر اللہ کا عذاب 3 قسطوں میں آیا۔ پہلے ان کو اندھا کر دیا گیا، اس کے بعد ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، پھر ان پر تیز ہواؤں کے ذریعے کنکریوں کی بارش برسائی گئی۔ ہم جنس پرستی کا مکروہ جرم کرنے والے ایسی ہی بدترین سزا کے مستحق تھے۔ رکوع نمبر 3 آیت 41 سے 55۔ جیسا عمل ہوگا ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ تیسرے رکوع میں آل فرعون پر عذاب کے ذکر کے بعد آگاہ کیا گیا کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی اپنے کیے کا وبال پا کر رہے گی۔ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ عنقریب وہ ہزیمت سے دوچار ہوں گے۔ روز قیامت انہیں منہ کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ انسان کا ہر عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھا جا رہا ہے اور اسی کے مطابق اسے بدلہ ملے گا۔ متقی اللہ کی قربت کے مقام پر ہوں گے اور جنت کے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ معزز سامعین، آج ہم نے سورہ طور، سورۃ النجم اور سورۃ القمر کے مضامین پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔